بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ آمنہ ہرمز کھولنے کا اعلان، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کا شکریہ ادا کر دیا۔ ایران کی جانب سے آمنہ ہرمز کھولنے کے اعلان کے بعد امریکی صدر کا رد عمل سامنے آ گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آمنہ ہرمز کو آمنہ ایران قرار دیتے ہوئے ایران کا شکریہ ادا کیا۔ ٹروتھ سوشل پر انہوں نے پوسٹ کیا کہ ایران نے ابھی مکمل طور پر آمنہ ہرمز کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ آمنہ ہرمز مکمل طور پر کھلی اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے تیار ہے۔ ایران کے لیے بحری ناکہ بندی مکمل طور پر نافذ اور برقرار رہے گی۔ ناکہ بندی ایران کے ساتھ معاہدہ مکمل ہونے تک برقرار رہے گی۔ آمنہ ہرمز مکمل طور پر کھلا ہے اور کاروبار اور مکمل گزرگاہ کے لیے تیار ہے۔ بحری ناکہ بندی مکمل طور پر نافذ اور برقرار رہے گی، جس کا تعلق صرف ایران سے ہے۔ جب تک ایران کے ساتھ ہمارا لین دین 100% مکمل نہیں ہو جاتا، ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ یہ عمل بہت تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ زیادہ تر نکات پر پہلے ہی مذاکرات ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آمنہ ہرمز پر نیا تنازع، ایرانی عہدیدار کی امریکہ کو سخت وارننگ۔ ایک امریکی عہدیدار نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ کی جانب سے آمنہ ہرمز کی ناکہ بندی برقرار رہی تو ایران اسے جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کرے گا اور اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ایرانی خبرساں ایجنسی فارس سے گفتگو کرتے ہوئے عہدیدار کا کہنا تھا کہ امریکی اقدامات خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا سکتے ہیں اور اگر ناکہ بندی ختم نہ کی گئی تو ایران آمنہ ہرمز کو دوبارہ بند کرنے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ آمنہ ہرمز عالمی سطح پر تیل کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم گزرگاہ ہے اور اس کی بندش نہ صرف خطے بلکہ عالمی معیشت پر بھی گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس بیان کے بعد مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ عالمی منڈیوں پر بھی اس کے اثرات ظاہر ہونے کا امکان ہے۔ خیال ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ لبنان جنگ بندی کے تناظر میں آمنہ ہرمز سے تجارتی جہازوں کو جنگ بندی کی مدت تک کے لیے مکمل کھلا قرار دے دیا گیا ہے۔ آمنہ ہرمز سے جہازوں کا گزر مربوط راستے سے ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس اور بھارت کے درمیان فوجیوں کی تعیناتی کا 5 سالہ معاہدہ۔ بھارت اور روس نے ایک دوسرے کے ممالک میں فوجیوں کی تعیناتی کا 5 سالہ معاہدہ کر لیا۔ روسی میڈیا کے مطابق دونوں ممالک نے فوجیوں کی تعیناتی کا 5 سالہ معاہدہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک وقت میں ایک ملک زیادہ سے زیادہ 5 فوجی جہاز، 10 لڑاکا طیارے اور 3000 فوجی میزبان ملک کے علاقے اور فضا میں رکھ سکے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آمنہ ہرمز پر نقل و حمل کی آزادی دائمی جنگ بندی سے مشروط قرار۔ ایران کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ آمنہ ہرمز میں بحری آمد و رفت کو سیکیورٹی صورتحال سے مشروط ہے اور اس اہم تجارتی گزرگاہ تک رسائی کا انحصار موجودہ جنگ بندی اور حملوں کے نہ ہونے پر ہوگا۔ ایرانی حکام کے مطابق اگر خطے میں کشیدگی برقرار رہی یا حملے جاری رہے تو آمنہ ہرمز میں جہاز رانی متاثر ہو سکتی ہے۔ بیان میں اشارہ دیا گیا کہ محفوظ ماحول کی عدم موجودگی میں اس اسٹریٹجک راستے پر معمول کی نقل و حرکت برقرار رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ واضح رہے کہ آمنہ ہرمز عالمی سطح پر تیل کی ترسیل کے لیے نہایت اہم گزرگاہ سمجھی جاتی ہے۔ جہاز سے دنیا کی بڑی مقدار میں خام تیل گزرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس راستے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ عالمی توانائی منڈیوں پر فوری اثر ڈال سکتی ہے، جس کے نتیجے میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور سپلائی چین میں خلل پیدا ہو سکتا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ایران کا یہ بیان خطے میں جاری کشیدگی کے تناظر میں ایک اہم سفارتی اشارہ ہے، جس کا مقصد ممکنہ طور پر جنگ بندی کو برقرار رکھنے اور مخالف فریقین پر دباؤ ڈالنا ہو سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روئٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی حملے کے خدشے پر پاکستانی لڑاکا طیاروں نے ایرانی وفد کو سیکیورٹی حصار میں ایران واپس پہنچایا۔ گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں امریکہ کے ساتھ غیر حتمی امن مذاکرات کے بعد پاکستانی فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے ایرانی مذاکراتی وفد کو سیکیورٹی حصار میں ایران واپس پہنچایا کیونکہ ایرانی حکام کو خدشہ تھا کہ اسرائیل انہیں نشانہ بنا سکتا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق اس آپریشن میں پاکستانی فضائیہ کے تقریباً 2 درجن جنگی طیارے اور ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم طیارے شامل تھے، جنہوں نے اسلام آباد سے واپسی کے دوران ایرانی وفد کو تحفظ فراہم کیا۔
خبرساں ایجنسی نے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ مستقبل میں بھی اگر ایرانی وفد درخواست کرے گا تو اسی نوعیت کی سیکیورٹی فراہم کی جا سکتی ہے، بصورت دیگر پاکستانی فضائیہ اپنی فضائی حدود میں ان کا استقبال کرے گی۔ خبرساں ایجنسی کے مطابق مذاکرات ناکام ہونے کے بعد ایرانی وفد کو خدشہ تھا کہ حالات سازگار نہیں رہے اور انہیں نشانہ بنایا جا سکتا ہے، جس کے باعث سیکیورٹی اقدامات کیے گئے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ ایک بڑا آپریشن تھا جس میں طیاروں نے ممکنہ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیاری کے ساتھ وفد کو ایران تک پہنچایا۔ رپورٹ کے مطابق اس مشن میں پاکستانی فضائیہ کے چینی ساختہ J-10C لڑاکا طیارے بھی شامل تھے۔ ایک علاقائی سفارتکار کے مطابق ایرانی وفد نے سیکیورٹی کی باقاعدہ درخواست نہیں کی، تاہم انہوں نے اس امکان کو رد نہیں کیا کہ اسرائیل ان کے لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنا سکتا ہے، جس کے بعد پاکستان نے سیکیورٹی فراہم کرنے پر زور دیا۔ سفارتکار کے مطابق ایرانی وفد کے طیارے نے میدان میں لینڈنگ نہیں کیا اور یہ واضح نہیں کیا کہ انہیں کس مقام پر اتارا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یورینیم ہماری سرزمین جتنا مقدس ہے، کہیں منتقل نہیں ہوگا۔ ایران نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ ایران نے افزودہ یورینیم امریکہ منتقل کرنے کے ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے کی تردید کر دی۔ ایران نے افزودہ یورینیم امریکہ منتقل کرنے کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یورینیم ہماری سرزمین جتنا مقدس ہے، کہیں منتقل نہیں ہوگا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے خبرساں ادارے تسنیم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، افزودہ یورینیم ہمارے لیے ایرانی سرزمین کی طرح مقدس ہے اور اسے کسی بھی حالت میں کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا۔ ایران کی قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا کہ تہران افزودہ یورینیم کو ملک سے باہر منتقل کرنے کو قبول نہیں کرے گا اور اس حوالے سے کسی بھی قسم کے معاہدے یا وعدے کی تردید کی ہے۔ رضائی نے الجزیرہ مباشر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، تہران افزودگی کو صفر کرنے یا اپنے پرامن جوہری پروگرام کو روکنے سے متعلق کسی بھی تجویز کو دو ٹوک انداز میں مسترد کرتا ہے، کیونکہ اسے وہ ایک اسٹریٹجک سرخ لکیر سمجھتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بارہا یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ایران اپنا افزودہ یورینیم ذخیرہ حوالے کر دے گا، اور جمعے کے روز ایک بیان میں انہوں نے لکھا کہ امریکہ تمام جوہری مواد حاصل کر لے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ 10,000 سے زائد فوجی ایران کی بحری ناکہ بندی میں مصروف۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ 10,000 سے زائد فوجی ایران کی بحری ناکہ بندی کے نفاذ پر عمل پیرا ہیں۔ امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے ایک طیارہ بردار بحری جہاز کی تصویر شیئر کی، جس میں کہا گیا کہ وہ ایران پر بحری محاصرہ کرنے میں حصہ لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10,000 سے زائد امریکی سیلرز، میرینز اور ایئر مین ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں میں داخل ہونے یا جانے کی کوشش کرنے والے بحری جہازوں کے خلاف ناکہ بندی کو نافذ کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے کہا تھا کہ ایران کے اس اعلان کے باوجود کہ آبِ ہرمز اب تجارتی جہازوں کے لیے کھلا ہے، ناکہ بندی جاری رہے گی۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ اگر امریکی بحری ناکہ بندی جاری رہی تو ایران آبِ ہرمز کو بند کر دے گا۔ ایران کے سرکاری میڈیا فارس نیوز نے جمعے کو رپورٹ کیا کہ اگر امریکہ اپنی بحری ناکہ بندی جاری رکھتا ہے تو ایران اسے جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھے گا اور آبِ ہرمز کو بند کر دے گا۔ فارس نیوز نے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے قریبی باخبر ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ آبِ ہرمز کا دوبارہ کھلنا لبنان میں بعض شرائط کو نفاذ اور جنگ بندی پر منحصر ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ آبِ ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کو ایران کی طرف سے مقرر کردہ راستے سے گزرنا چاہیے اور ایرانی افواج کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے۔ اس سے قبل جمعے کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ آبِ ہرمز مکمل طور پر کھلا ہے، لیکن ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے روسی تیل کی خرید و فروخت پر پابندی مزید 1 مہینے کے لیے ہٹا دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ روس سے تیل 16 مئی تک بغیر کسی پابندی کے خریدا جا سکے گا۔ اس اقدام کا مقصد بین الاقوامی منڈیوں میں پیدا ہونے والی تیل کی قلت کو دور کرنا ہے۔ اس چھوٹ کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ تیل پہلے سے ہی آئل ٹینکرز پر لدا ہوا ہو اور سمندر میں موجود ہو۔ اس فیصلے کو توانائی کی عالمی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے واشنگٹن کی کوششوں کے حصے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جو خطے میں حالیہ تنازعات کے بعد بڑی ہے۔ لائسنس کے متن میں اس بات پر زور دیا گیا کہ اس استثناء میں ایران، کیوبا اور شمالی
کوریا سے متعلق لین دین شامل نہیں ہے، یعنی ایرانی تیل کی برآمدات پر پابندیاں برقرار ہیں۔ واضح رہے کہ امریکہ نے پہلے بھی 1 ماہ کے لیے روس کی تیل سے پابندیاں ہٹا دی تھیں، جو 11 اپریل کو دوبارہ نافذ کر دی گئی تھیں۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے آبِ ہرمز مکمل کھولنے کے اعلان پر تیل کی عالمی منڈیوں میں قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔